ایک بہت ہی خوبصورت اور نیک دل لڑکی تھی جس کا نام سنڈریلا تھا۔ اس کی ماں چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئی تھیں اور اس کے والد میں دوسری شادی کر لی۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور اس کی 2 بیٹیاں بہت ظالم اور حاسد تھیں۔ والد کے انتقال کے بعد سوتیلی ماں نے سنڈریلا کو گھر کی نوکرانی بنا دیا۔ اسے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہننے پڑتے تھے اور سارا دن گھر کے تمام کام کرنے پڑتے تھے، جھاڑو لگانا، کھانا پکانا، برتن دھونا اور دونوں بہنوں کی خدمت کرنا۔ وہ بیچاری دن رات چولہے کے پاس کام کرتی تھی جس سے اس کے چہرے اور کپڑوں پر راکھ لگ جاتی تھی۔ اسی وجہ سے سوتیلی بہنیں اسے سنڈریلا کہہ کر مذاق اڑاتی تھیں۔ دن شہر کے شہزادے نے اپنے محل میں ایک بڑی شاہی محفل رقص کی تقریب کا اعلان کیا، جس میں پورے ملک کی تمام نوجوان لڑکیوں کو دعوت دی گئی۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور بہنیں تو بہت خوش ہوئیں اور مہنگے کپڑے اور زیورات خرید کر تیار ہونے لگیں۔ سنڈریلا کا بھی دل چاہا کہ وہ محفل میں جائے، مگر سوتیلی ماں نے اسے سختی سے منع کر دیا اور اسے تقریب پر جانے سے پہلے ہی تمام کام ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ جب سوتیلی ماں اور بہنیں تیار ہو کر چلی گئیں تو سنڈریلا بہت اداس ہو کر رو رہی تھی۔ اچانک ایک روشنی چمکی اور ایک خوبصورت پریوں کی ماں فیری گاڈ مدر وہاں ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے سنڈریلا سے پوچھا، بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ سنڈریلا نے بتایا کہ وہ محفل میں جانا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس جانے کے لیے کچھ نہیں۔ پریوں کی ماں نے مسکرا کر ایک جادو کی چھڑی نکالی اور چند لمحوں میں کمال کر دیا۔ انہوں نے کدو کو ایک خوبصورت سنہری بگھی بنا دیا، چوہوں کو گھوڑے بنا دیا اور سنڈریلا کے پرانے کپڑوں کو چمکدار اور قیمتی لباس میں بدل دیا، اور پھر سب سے خاص اسے شیشے کی ایک خوبصورت جوتی گلاس سلیپر پہنائی۔ پریوں کی ماں نے اسے خبردار کیا، بیٹی یاد رکھنا، یہ سارا جادو صرف آدھی رات تک رہے گا۔ جیسے ہی گھڑی میں 12 بجیں گے تم سب کچھ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا پہلے تھا۔ اس سے پہلے تم محل سے نکل جانا۔ سنڈریلا بگی میں بیٹھ کر محل پہنچی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ کسی نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ شہزادہ پہلی نظر میں ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور پوری رات صرف اسی کے ساتھ رقص کرتا رہا۔ سوتیلی بہنیں حسد سے جل بھن رہی تھی لیکن وہ بھی اسے پہچان نہ سکیں۔ جب رقص چل رہا تھا تو اچانک سنڈریلا کو آدھی رات کا خیال آیا۔ وہ فوراً شہزادے کو بغیر کچھ بتائے بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ جلدی میں اتنی گھبرا گئی کہ شیشے کی ایک جوتی محل کی سیڑھیوں پر ہی گر گئی۔ شہزادے کو کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن اس نے گری ہوئی شیشے کی جوتی اٹھا لی اور اعلان کیا کہ جس لڑکی کو یہ جوتی پوری آئے گی وہ اسی سے شادی کرے گا۔ شہزادے کے آدمی پورے ملک میں اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگے اور ہر گھر کی ہر لڑکی کو وہ جوتی پہنائی گئی۔ آخر میں وہ سنڈریلا کے گھر بھی پہنچے۔ سوتیلی بہنوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح جوتی انہیں پوری آ جائے مگر وہ ناکام رہیں۔ تب شہزادے کے آدمیوں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو کچن سے نکلی، وہ تھی سنڈریلا۔ سوتیلی ماں نے اسے منع کیا لیکن شہزادے کے آدمیوں نے اسے جوتی پہنانے کے لیے بلایا۔ جیسے ہی سنڈریلا نے وہ جوتی پہنی، جوتی بالکل ٹھیک اس کے پاؤں میں آ گئی۔ سنڈریلا نے اپنی دوسری چھپی ہوئی جوتی بھی نکال کر پہن لی۔ سوتیلی ماں اور بہنیں حیران رہ گئیں۔ شہزادہ بہت خوش ہوا اور فوراً سنڈریلا سے شادی کی پیشکش کی، جسے سنڈریلا نے قبول کر لیا۔ سنڈریلا سوتیلی ماں کے مظالم سے آزاد ہو کر شہزادے کے ساتھ محل میں چلی گئی اور ہمیشہ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگی۔